السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ہمیں بھیجا ہے ہماری دلی میں رہنے والی ویور عالیہ نے، تو چلیے انہی کے الفاظ میں سنتے ہیں ان کی آپ بیتی۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں دلی کے ایک پوش علاقے سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں یہاں پر اپنے علاقے کی پہچان راز میں رکھنا چاہتی ہوں تاکہ وہ مخلوق میرے گھر والوں کو یا میرے عزیزوں کو پریشان نہ کرے۔ اس واقعے سے میرے بچپن کی سب سے بھیانک یاد جڑی ہے، اور یہ واقعہ میری سگی پھپھو کے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت میری پھپھو 20 سال کی تھیں۔ ان کا نام رضیہ تھا۔ خاندان میں سب سے خوبصورت لڑکی ہونے کا اعزاز بھی انہیں ہی حاصل تھا۔ ان کے بال قدرتی سرخ رنگ کے تھے اور ان کی رنگت صاف تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ دودھ سے غسل کر آئی ہوں۔ یہ واقعہ آج سے تقریباً 11 سال پہلے کا ہے۔ میری پھپھو کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان پر رشتہ داروں میں سے کسی نے جادو کروا دیا۔ ان کی حالت دن بدن بگڑتی گئی۔ دادا جان نے اور دیگر گھر والوں نے ان کا بہت علاج کروایا، لیکن انہیں کوئی افاقہ نہیں ہوا۔ انہوں نے اچانک کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا۔ وہ کچھ مایوس سی رہنے لگی تھیں۔ گھر میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ کچھ کھاتی نہیں تھیں، اس کے باوجود انہیں مستقل الٹیاں ہوتی رہتی تھیں، اور الٹیوں میں سبز رنگ واضح ہوتا تھا۔ ان کا بہت علاج کرایا گیا، مگر انہوں نے دوبارہ کھانا پینا شروع نہیں کیا۔ ان سے کچھ کھایا ہی نہیں جاتا تھا۔ 2 گھنٹے آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی تھیں اور اپنے بالوں کو کنگھی کرتی رہتی تھیں۔ انہوں نے گھر کے کاموں میں بھی دلچسپی لینا بالکل بند کر دیا تھا۔ نہ ہی وہ اپنا کوئی ذاتی شوق پورا کرتی تھیں۔ اس سب سے پہلے انہیں پہننے اوڑھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ ایک سے بڑھ کر ایک جوڑا پہنا کرتی تھیں۔ انہیں کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی خوب تھا۔ سفید رنگ کے ریشمی چوڑی دار پاجامے اور قمیص کے ساتھ وہ سفید رنگ کا مہین جارجٹ کا دوپٹہ، اور اس دوپٹے کے کناروں میں گولڈن کلر کی کرن لگی ہوئی ہوتی تھی۔ وہ خوبصورت بننا بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ اس زمانے میں میک اپ نہیں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود میری پھپھو سب سے الگ دکھائی دیتی تھی۔ جو کپڑا آج کے زمانے میں اورگینزا کے نام سے بہت مشہور ہے، میری پھپھو اسے بھی کثرت سے پہنا کرتی تھیں۔ مگر اچانک ہی ان کے تمام شوق ماند پڑ گئے۔ وہ کوئی بھی اچھا جوڑا پہننا تو دور کی بات ہے، وہ پہنا ہوا جوڑا بدلنا بھی نہیں چاہتی تھیں۔ کئی دن گزر جاتے، پھپھو کو کپڑے بدلنے کا ہوش ہی نہیں ہوتا تھا۔ ان کے بال ہر وقت الجھے رہتے تھے، ان کے کپڑے میلے کچیلے ہوتے تھے، مگر وہ مستقل شیشہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ سمجھ نہیں پاتی تھیں کہ انہیں اب کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ غائب دماغ رہنے لگی تھیں، انہیں اپنا ہوش نہیں ہوتا تھا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ دادی کو ان کے تمام کام کرنے پڑتے تھے۔ ان کا پوری توجہ سے علاج کیا جا رہا تھا، مگر کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ دن بدن کمزور ہوتی چلی گئیں۔ ڈاکٹرز بھی کچھ پر امید نہیں دکھائی دیتے تھے۔ وہ انہیں کچھ دن رکھتے، پھر جواب دے دیتے۔ ان کے بے شمار ٹیسٹ کیے گئے کئی مرتبہ، مگر ساری رپورٹس کلیئر آتی۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے انہیں۔ کافی عرصے تک ان کا میڈیکل ٹریٹمنٹ چلتا رہا، مگر ان کی حالت میں سدھار آنے کے بجائے مزید بگاڑ پیدا ہونے لگا۔ سچ کہوں تو ان کی حالت سے سبھی مایوس ہو چکے تھے۔ پھر ایک دکاندار کے کسی جاننے والے نے انہیں روحانی علاج کا مشورہ دیا۔ گھر کے کچھ بڑے اس کے لیے راضی نہیں ہوئے۔ پھر ایک دن آخر ان کی ایسی حالت دیکھ کر سب گھر والے راضی ہو گئے۔ ایک شام پھپھو اچانک اپنے کمرے سے غائب ہو گئیں۔
سب گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ گھر سے بھاگنے کی کوشش کر چکی تھیں اور اب انہیں نگرانی میں رکھا جانے لگا تھا۔ سب ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے مگر اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر سب گھر والوں نے پھپھو کو ڈھونڈنے کا سوچا تو میرا چھوٹا بھائی جو اس وقت 5 سال کا تھا وہ کچن سے روتا ہوا پھپھو کے کمرے میں آیا جہاں سب جمع تھے اور سب کو بتایا کہ پھپھو پتہ نہیں کیا کھا رہی ہیں، ان کے پاس سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ بھائی کی بات سن کر سب کچن کی طرف بھاگے مگر دروازے میں پہنچ کر سبھی کی ہمت جواب دے گئی۔ سبھی نے پھپھو کو کچا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دیکھنے والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ ہے یا نہیں۔ اب حالات قابو سے باہر ہو گئے تھے، اسی لیے عامل حضرات کی تلاش شروع کر دی گئی تھی۔ پھر ان کا روحانی علاج شروع ہوا۔ اب وہ اکثر دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش رہنے لگی تھیں۔ اگر ہوش میں ہوتی تو تکلیف سے تڑپنا شروع کر دیتی تھیں۔ وہ اکثر کہتی تھیں کہ مجھے چونٹیاں کاٹ رہی ہیں مگر ان کے بدن پر کوئی چونٹی نظر نہیں آتی تھی۔ اب وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھیں اور ان چیزوں کے متعلق باتیں کرتی تھیں جو وہاں دکھائی نہیں دیتی تھیں، اس لیے انہیں زیادہ تر بے ہوش رکھا جاتا تھا۔ خیر ان کا روحانی علاج شروع ہوا۔ جو بھی بابا آتے کچھ کھاتے پیتے کچھ بتاتے، کوئی کہتا ان کو تعویذ کھانے میں ملا کر دیا گیا ہے، کوئی کہتا ان پر جن عاشق ہے، کوئی کہتا ان پر سخت جادو کیا گیا ہے۔ ہم لوگ مالی لحاظ سے بہت اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہمارا اپنا خاندانی کھیلوں کا سامان بنانے کا بزنس ہے، اس لیے دنیا کا ہر علاج کروایا، اور جب روحانی علاج شروع کروایا تو ان لوگوں کی بھی بہت سی ڈیمانڈز ہوا کرتی تھیں۔ ان کی بھی ہر ڈیمانڈ پوری کی گئی لیکن کوئی بھی صحیح طرح سے کچھ نہیں بتا پا رہا تھا۔ بہت دور دور سے بابا جی ان کے علاج کے لیے آتے تھے، ان کو لے کر آنا پھر واپس چھوڑ کر آنا، پھر جو آتے اپنا علاج کرتے کچھ پڑھائی کرتے تو جو پھپھو پر جن عاشق تھے وہ حاضر ہو جاتے، پھر پھپھو چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتی تھی۔ ایک دن میں نے 3 بابا جی آتے دیکھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ پھر آخر آہستہ آہستہ گھر والے بھی اس سب سے تنگ آ گئے تھے۔ پھپھو کا روحانی علاج بند کر دیا گیا تھا اور ان کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ وہ کہتی تھی مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے جسم کو آگ لگی ہوئی ہے اور میرے پورے جسم پر ہر وقت کوئی سوئیاں چبوتا رہتا ہے۔ وہ تکلیف سے روتی رہتی تھیں۔ ان کی سسکیاں یاد کر کر آج بھی ہم سہم جاتے ہیں۔ پھر ایک دن دادا جان کو کسی نے ایک بابا جی کا بتایا۔ دادا جان نے سوچا کہ یہ آخری چانس ہے۔ بہرحال کافی دور سے ان بابا جی کو گھر والے لے کر آئے۔ انہوں نے گھر آ کر اپنا علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے ہمارے ہی ایک دور کے کزن کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کے سر میں تھوڑا سا تیل ڈال کر کہا کہ جب تک میں نہ کہوں آنکھیں نہیں کھولنی۔ پھر انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ کافی دیر تک وہ بابا جی کچھ پڑھتے رہے لیکن ہمارے اس کزن کو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ وہ ہمارا دور پرے کا کزن تھا۔ بابا جی نے سوچا شاید اسی لیے کچھ بھی نظر نہیں آیا ہوگا۔ اسے وہاں سے ہٹا کر پھر مجھے بلا کر وہاں بٹھا دیا گیا۔ میری وہ حالت تھی کہ ڈر کے مارے بیٹھوں ہی نہ۔ بہت مشکل سے مجھے منا کر بٹھایا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ خیر عامل نے اپنا کام شروع کیا اور میرے سر میں تھوڑا سا تیل ڈال کر آنکھیں بند کرنے کو کہا اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر نظر آنا شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے گھر کا ہی ایک کونے والا روم تھا جہاں پر پہلے بھی کئی بار جنات کی حرکتیں ہو چکی تھیں۔
وہ جن ایک چیئر پر بیٹھا نظر آیا۔ اس وقت کمرے میں گیس لیمپ جیسی روشنی تھی۔ اس گیس لیمپ کی روشنی میں جن بہت خوفناک نظر آ رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر بہت ڈر گئی تھی۔ تب میں 6 یا 7 سال کی تھی۔ مجھے بار بار سختی سے منع کیا جا رہا تھا کہ ہم لوگ پاس ہی ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے آنکھیں نہیں کھولنی۔ میں نے پہلی بار ایسا منظر دیکھا تھا، اور اوپر سے میں اس وقت بہت چھوٹی سی تھی۔ میں ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ جن سر کے درمیان سے تھوڑا گنجا تھا اور اس کے اوپر کے کچھ دانت باہر تھے۔ وہ چیئر پہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا جیسا ہم لوگ موویز میں دیکھتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، پھر بھی مجھے اس کا چہرہ نہیں بھولتا۔ آج بھی اسے یاد کر کر ڈر لگتا ہے، اور خود پر حیرانی بھی ہوتی ہے کہ اتنی سی ایج میں مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی کہ میں اس کے سامنے بند آنکھوں سے ہی صحیح باتیں تو کر رہی تھی۔ عامل نے کہا اس کو سلام کرو۔ میں نے ڈرتے ہوئے سلام کیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اس سے پوچھو مسلم ہے یا نہیں۔ میں نے 2-3 بار پوچھا، وہ پھر بھی کچھ نہیں بولا۔ ادھر عامل کہہ رہا تھا پھر پوچھو، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ تو پھر میں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہہ دیا کہ وہ کہہ رہا ہے مسلم ہے۔ پھر اور بھی سوال پوچھے۔ مجھے عامل کہتا گیا اور میں پوچھتی گئی۔ ایک وہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ میں خود سے ہی جو سمجھ آتا جا رہا تھا کہتی جا رہی تھی، اور مجھے اس بات کا افسوس آج بھی ہے کہ میں نے انہیں سچ کیوں نہیں بتایا۔ جب عامل کے کہنے پہ میں نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، وہ کرسی سے اٹھ کر اس روم سے نکلا اور میرے پاس سے ہوتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ لیکن گھر سے نکلنے کے بعد بھی وہ پتہ نہیں کیسے مجھے نظر آ رہا تھا۔ مجھے ابھی بھی آنکھیں کھولنے سے منع کیا جا رہا تھا، اور میں وہ منظر دیکھ کر ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اب بھی وہ ٹائپ کرتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے، وہ واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کل ہی کی بات ہے، اور میں یہ لکھ بھی رات میں رہی ہوں۔ خیر، وہ راستے میں ایک جگہ رکا۔ وہاں ایک دکان تھی۔ پھر اس سے کہا یہاں کیوں رکے ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ کچھ دیر رک کر آگے چل پڑا۔ ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہی ایک قبرستان ہے۔ وہ جہاں جہاں سے ہو کر گزرتا تھا مجھے وہ راستہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پھر وہ وہاں سے قبرستان میں داخل ہوا۔ شروع میں ہی جو قبر تھی اس کے پاس کھڑا ہو کر غائب ہو گیا۔ پھر مجھے آنکھیں کھولنے کا کہا گیا۔ میرا ڈر سے برا حال تھا۔ عامل نے مجھ پر دم کیا کہ کہیں میں بعد میں ڈر نہ جاؤں۔ تو یہ تھا میری زندگی کا خاص واقعہ جو مجھ پر بیتا تھا، اور اسی کی وجہ سے میں نے یہ ساری داستان لکھی۔ چونکہ یہ سارا واقعہ میری پھپھو سے جڑا ہوا تھا تو مختصراً ان کا بھی قصہ لکھ رہی ہوں۔ جو سب کچھ ہوا تھا اس کے بعد پھپھو کچھ دن سکون سے رہیں، لیکن پھر کچھ دن بعد ان کی ویسی ہی حالت ہو گئی۔ ایک عامل نے حساب لگا کر بتایا کہ پھپھو پر کالا جادو ہوا ہے، اور ان کو کسی میٹھی چیز میں ملا کر تعویذ کھلائے گئے ہیں جن کی مہلت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ان کی ایسی حالت ہے، اور اسی لیے ان پر کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ اور روحانی علاج اثر نہیں کر رہا۔ ایک دن وہ کچھ ہوش میں تھیں تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میرے سامنے ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے جس پر بہت سی سوئیاں لگی ہوئی ہیں، اور سب سوئیوں کے منہ میری طرف ہیں۔ یہ سب وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ کر بتا رہی تھیں۔ پھر وہ کہنے لگیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سب بتانا شروع کیا وہ چمڑے کا ٹکڑا غائب ہو گیا۔ اس کے بعد بھی ان کا بہت علاج کروایا، لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ دن بدن مزید کمزور ہوتی چلی گئیں۔ ان پر بے ہوشی کے دورے بھی پڑنے لگے تھے۔ پھر ایک دن وہ بے ہوشی کی حالت میں ہی فوت ہو گئیں۔ وہ اپنی وفات سے چند دن پہلے کافی حد تک سکون میں آ گئی تھیں،
شاید جنات نے ان کا پیچھا چھوڑ دیا تھا۔ مرنے سے پہلے وہ 2 دن تک بے ہوش رہی تھیں۔ چند ماہ انہوں نے انتہائی اذیت میں گزارے تھے۔ ان کو دیکھ کر بہت رونا آتا تھا۔ وہ تب بالکل جوان تھیں۔ ان کے لیے رشتہ بھی دیکھا جا رہا تھا جب ان کے ساتھ یہ سب ہوا۔ وہ بہت پیارے اور اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ ان کی موت نے سب کو بہت رلایا۔ ان کے مرنے کے بعد بھی بہت عرصے تک یقین نہیں آیا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ آج بھی لوگ ان کو یاد کر کر رو پڑتے ہیں۔ کہتے ہیں اگر انسان اچھا ہو تو مرنے کے بعد بھی یاد رہتا ہے۔ کچھ ایسی ہی تھی میری پیاری پھپھو۔ لوگ آج بھی ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ بہت نیک اور اچھے اخلاق کی تھیں۔ کسی سے کوئی گلہ، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ ہر ایک سے ہنس کر ملتی تھیں۔ اب وہ ہم میں نہیں رہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ سو ویورز، یہ تھی عالیہ کی آپ بیتی۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہے یا آپ بھی کسی خوفناک واقعے کے چشمدید گواہ رہ چکے ہیں تو لکھ بھیجیے ہمیں اپنی داستان ڈسکرپشن باکس میں موجود ای میل پر۔ اللہ نگہبان۔